اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو ماہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کاش کہ اس کے حوالے سے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے اس کی اہمیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل کے ذریعے اس کے عمل کے سلسلے میں جان لیتا اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کے لیے آمادہ کر لیتا، تو آج اس امت کی تقدیر بھی سنور جاتی اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ صبح کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی، تو یہ صبح سے کون سی صبح مراد ہے جس کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی؟ تو مفسرین کے کئی اقوال اس کے اندر ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی صبح کہ نئے سال کے آغاز کی وہ پہلی صبح ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل نے فجر کی قسم اس ماہ محرم کی پہلی صبح سے متعلق فرمائی۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کی فجر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، یعنی یہاں جو فجر کی قسم یاد فرمائی اس سے جمعہ کی فجر مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے کہ بندہ منی سے فجر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نے جو فجر کی قسم یاد فرمائی اس سے مراد یوم عرفہ کی فجر کی قسم ہے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ فجر سے مراد مطلق فجر کی قسم، یعنی روزانہ جو فجر ہوتی ہے اس فجر کی قسم، اس لیے کہ رزق کے دروازے فجر ہی کے وقت کھلا کرتے ہیں، تو اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے فجر کے وقت کے اندر برکت رکھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی زندگی کے معمولات، چاہے کاروبار یا ملازمت سے متعلق ہو، اس کے لیے نکلتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر کی نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے رزق فراواں عطا فرماتا ہے اور پروردگار دونوں جہاں کی برکتوں سے اسے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں وقت کی نماز منافق پر بھاری ہے، مومن پر بھاری نہیں۔ اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں وہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے۔ فجر کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر گھر پر آتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، رزق کا فرشتہ اس کے حصے کا رزق اسے دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے تک سویا رہے تو فرشتہ رزق کا فرشتہ اس کے حصے کا رزق لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں فجر کی بہت اہمیت ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں صرف فجر ہی پر تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مختصراً میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ فجر کی نماز اور فجر کا وقت اللہ عز و جل کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت ہی بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فجر کی قسم یاد فرمائی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب کے اندر رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے، اور رات بول کر کے رات بھی مراد لی جاتی ہے۔ اب جن 10 راتوں کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی، اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، بلکہ زیادہ تر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں
کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی گئی یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ بعض مفسر اس طرف بھی گئے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں اس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ماہ محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم، لیکن اکثر صحابہ اور اکثر مفسرین 10 رات سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتوں کو ہی لیتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب تک آپ کے دل و دماغ کے اندر ان 10 راتوں کی اہمیت و فضیلت نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک آپ اس کی قدر جیسے کرنا چاہیے اور جس طریقے سے ان 10 دنوں رات کو گزارنا چاہیے اس طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں، توجہ سے سنیں یہ حضور کا ارشاد ہے، اور جب بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش کیا جائے اس وقت پوری توجہ حضور کے ارشاد کی طرف رکھنی چاہیے کہ یہ حضور کے ارشاد کو سننے کا ادب ہے۔ اگر آدمی ادھر ادھر توجہ کرے گا تو گویا بے ادبی سے قریب کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جل حکم دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل، کسی بھی دن میں، آپ ان 10 دنوں کے علاوہ جو ذی الحجہ کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، 11 مہینے 20 دن، ان 11 مہینہ 20 دن کے اندر جتنے بھی آپ سے نیک عمل ہوں اور آپ جو بھی کرتے ہوں، ان سارے نیک عمل اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کو ان 11 مہینے 20 دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی یہ 10 دنوں میں اتنا انسان جتنے بھی نیک عمل کرے گا، اس 10 دنوں کے علاوہ جتنے نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ان سارے اعمال سے زیادہ 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں۔ یہ 10 دنوں کے اعمال کون سے اعمال؟ نیک اعمال۔ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ نماز اسے پسند ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تلاوت کرے گا وہ تلاوت اسے پسند ہے، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو روزے رکھے گا وہ روزے اسے محبوب ہیں، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ خیرات و صدقات کرے گا اللہ کو یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، نہیں، مطلق فرمایا نیک عمل جو بھی تم کرو، چاہے مسکرا کر کسی سے ملو، چاہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، چاہے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، چاہے تحمید تقدیس اور تحلیل کے اندر وقت گزارو، جو بھی نیک عمل کرو، جس عمل پر نیک کا اطلاق ہوتا ہے وہ جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کو دیگر مہینوں کے مقابلے کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نیک عمل کی تخصیص کیوں کی گئی اور یہ مطلق کیوں کہا گیا؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وقت بھی تمہارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا،
تم ان 10 دنوں میں اپنے پورے اوقات کو نیک اعمال میں گزارو. نماز سے فارغ ہوئے تسبیح میں لگ جاؤ, تسبیح سے فارغ ہوئے استغفار میں لگ جاؤ, استغفار سے فارغ ہوئے حلال تجارت میں لگ جاؤ, حلال تجارت سے فارغ ہوئے تو غریبوں کی مدد میں لگ جاؤ. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی تم سے بن سکے وہ ساری نیکی کرو. اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو بڑا محبوب رکھتا ہے اور بڑا پسند فرماتا ہے. ایک دوسرے اینگل سے سوچیں تو یہ 10 دن نیک اعمال کرنے کے دن ہیں, نیکیوں کا موسم ہے یہ 10 دن. ان 10 دنوں کی قدر کریں, ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں, اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, تاکہ آپ 10 دنوں کے اندر مطلق تو میں نے بتا دیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وقت ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کے اندر گزر جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دن میں کیا کریں اور رات میں کیا کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے, اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچو, 1 روزہ, مانتا ہوں کہ گرمی شدت پر ہے لیکن خسارے کا سودا نہیں ہے, بڑے فائدے کا سودا ہے. اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر جتنے ممکن ہو سکے اگر مسلمان نے روزے رکھ لیے تو 1 روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب. اور یہ اتنا ثواب رکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہے میرے محبوب کی امت نا, آئی بعد میں ہے, عمر کم ہے, ثواب اتنا دے دو کہ سب سے یہ امت قیامت کے دن آگے نکل جائے, آگے نکل جائے. بڑا کرم ہے. جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے چاہے وہ ثواب کی شکل میں ہو, چاہے اجر کی شکل میں ہو, چاہے جنت کی شکل میں ہو, یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک جو بھی فائدہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ دن کا معاملہ, دن میں روزہ رکھو, قضائے عمری ادا کرو, توبہ استغفار کرو, تحلیل, تحمید اور تکبیر کے اندر اپنا وقت گزارو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور رات قیام میں گزارو. دن روزے میں اور عبادت میں, اور رات قیام میں. دن کی فضیلت اور روزے کی فضیلت تو آپ نے سماعت فرما لی, اب رات کی فضیلت بھی سماعت فرمائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات, ہر رات کی پوزیشن عشرہ ذی الحجہ تک کی یہ ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اگر کوئی شخص ان 9 راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزار دے تو آپ اندازہ لگائیے, جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور 1 رات عبادت میں گزارنے پر اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, تو کتنے مہینوں کا ثواب اللہ عز و جل اس بندے کو عطا کرے گا جو عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کو اللہ کی بندگی میں گزار دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قدر کرو, قدر کرو. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ارشادات کو سماعت فرمائے. ایک دوسری روایت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں بنسبت اس نیکی کے جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیتا ہے. بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے, بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے.
میں حکمت بتاؤں گا کہ آخر اتنا اجر اللہ نے کیوں رکھا. کیا ایسی چیز ہے ان 10 دنوں کے اندر جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے ان 10 دنوں رات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے اس کے سبب کو بیان فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں فتح الباری میں، ظاہر بات یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں، یعنی یہ 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں. یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج. رمضان میں روزہ اور نماز تو ہے اور صدقہ بھی ہے لیکن حج نہیں ہے. لیکن ان 10 دنوں کے اندر حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. تو اتنی عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ عز و جل ان ساری عبادتوں کی وجہ سے جو بندہ بھی حج کے لیے گیا وہ وہاں جا کے حج کرتا ہے. ہم اور آپ اگر نہیں گئے، نہیں جا سکتے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے. تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس کے ذکر کے صدقے میں اللہ تمہارے ذکر کو بھی قبول فرما لے گا. اور وہ وہاں عبادت کر کے ڈھیروں ثواب حاصل کر لیتا ہے. تم وہاں نہیں پہنچ سکے، تم بھی ان کی طرح عبادت میں مصروف ہو جاؤ، ان کی عبادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید ابن جبیر بڑے مفسر ہیں، بڑے عظیم مفسر ہیں، بڑے عظیم امام ہیں. وہ آپ ان کے قرآن پر ان کی آرا پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. بڑے امام ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا معمول دیکھیں، اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ صحابہ کے حوالے سے تو حضور نے مطلق فرما دیا، مطلق فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سرکار فرماتے میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب دیکھیے حضرت سعید ابن جبیر کیا کرتے تھے، کیسے یہ راتیں اور دن گزارتے تھے، اسے سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان راتوں اور دنوں کی فضیلت کیا ہے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا تطفئوا مصابیحکم فی العشر یعجبہ العبادہ. عشرہ ذی الحجہ میں اپنا چراغ نہ بجھاؤ، یعنی اندھیرا کر کے سونے کی کوشش نہ کرو، گھر میں اجالا رکھو. اور عشرہ ذی الحجہ میں چراغ بجھانے کی بجائے عبادت سے اپنے دل کو منور کرو، تحمید و تقدیس سے اپنے دل کو منور کرو. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت پسند ہے. آپ مجھے بتائیے، ہم ہر ایک کی پسند کا خیال رکھتے ہیں. کاش مزاج بن جاتا کہ رب کو کیا پسند ہے اس کا خیال کرتے. تو میرا مولا کریم ہے، جب ایک کمزور بندہ اس کی پسند کا خیال کرتا ہے تو وہ قادر مطلق بھی اپنے بندے کی پسند کی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو میں نے ان کا ارشاد آپ کو سنایا، اب ان کا عمل سنیے. اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے ان کے متعلق کہ جو انہوں نے کہا کہ رات کو چراغ نہ بجھاؤ، یہ کہنے والے کا خود عمل کیسا تھا؟ تو فرمایا گیا اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ. جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اس قدر محنت و کوشش فرماتے کہ قریب ہوتا کہ طاقت نہ رہتی. یعنی اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کرتے کرتے اتنے تھک جاتے تھے کہ بدن میں طاقت نہیں رہتی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کھیل کود اور ٹائم پاس کرنے کا عشرہ نہیں ہے،
بلکہ اس عشرے کو عبادت سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کا عشرہ ہے۔ خبردار، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا کے لیے ان دنوں رات کی قدر کریں، ان دنوں رات میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یعنی پرماننٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا خیال فرماتے؟ شاید ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو چھوڑا ہو۔ 4 چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے، پابندی سے کرتے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، 4 لم یکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداء۔ معجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 چیزیں ایسی تھیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز عاشورے کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری چیز 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے ذی الحجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ تیسری چیز ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے اسلامی تاریخ کے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور چوتھی چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں جو موقدہ ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرمائی۔ ہم بھی اگر ہو سکے تو ان چیزوں پر عمل کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں خاص طور پر فرمایا کہ اس کی کثرت کرو، اس کو بے پناہ پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار گھر جہاں جاؤ اس کی کثرت کرو۔ یہ 4 چیزیں اسے یاد رکھیے گا، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے تو میری کیفیت عجیب بن جاتی ہے۔ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی، سرکار کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والی ذات کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ تلاش کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پھل کو کاٹتے تھے تو طریقہ کیا تھا یہ بھی جاننے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ اب سوچئے تو صحیح، محافظ ادائے رسول کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم، بلند آواز سے کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ یہ حدیث آپ 2-3 مرتبہ سن چکے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی ان میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث 2-3 مرتبہ آپ سمجھ۔ اب اس میں کرنا کیا ہے وہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو۔ اب آپ سوچیں گے یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا ہے؟ ایک روایت میں تسبیح کا بھی ذکر ہے کہ تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کو میں مختصراً آپ کو سمجھا دوں تو ان 10 دنوں کے اندر تیسرے کلمے کی کثرت کرو۔ ان 10 دنوں میں کون سے کلمے کی؟ تیسرے کلمے کی جو ہے وہ کثرت کرو۔ سبحان اللہ پڑھیں گے نا، اس جو ہے تیسرے کلمے کی کثرت کرو۔ جب آپ اس تیسرے کلمے کی کثرت کریں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں سبحان اللہ بھی ہے،
لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اور وللہ الحمد بھی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرے کلمے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کو پڑھتے ہی رہو۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ وہاں حجاج کعبے کے طواف میں لگے ہوں اور یہاں آپ پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سوچئے ان کی آواز اور آپ کی آواز مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کے ذکر کو بھی قبول فرما لے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس عشرے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور حجاج کو بھی یہ حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند باتیں ذہن میں رکھ لیں، کل بھی چاند ہو سکتا ہے، پرسوں بھی چاند ہو سکتا ہے، جنہیں قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال جو کٹوانے کا ہے اس سے فارغ ہو جائیں۔ دوسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، من بنا لیں جتنے روزے رکھنے کی طاقت ہے اتنے روزے رکھیں، اور اگر آپ پر بار ہوتا ہو تو یہ نفل روزہ ہے، رکھیں تو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے میرے استاد گرامی بڑی پیاری بات فرماتے رہے، اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے اور کبھی روزے کی بات آ جاتی ہے تو فرماتے ہیں مولانا میں جتنے نفل روزے رکھتا ہوں اس میں نیت کر لیتا ہوں، اگر غلطی سے میرا رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا ہو تو مولا میں اس روزے کو اسی قضا کی نیت سے رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کی قضا کی ادائیگی۔ اسی طریقے سے آپ نفل بھی پڑھیں تو نفل میں بھی یہ نیت کر لیں کہ پروردگار یہ 2 رکعت میں نفل پڑھ رہا ہوں، میری فجر کوئی چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کی۔ تو یاد رکھیں آپ کو نفل کے ثواب سے اللہ محروم نہیں کرے گا، لیکن پروردگار اس نے جو فرض کیا تھا اس کی ادائیگی کی وجہ سے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کو پیش نظر رکھیں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خیرات و صدقات کریں، اور یہ نہ ہو، اب جو نکتہ عرض کرنا ہوں سمجھیے گا، حاجی وہاں جا کے نیکی ہی نہیں کرتا، کبھی کبھی وہاں اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب تو ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ہے۔ مکے میں ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ۔ تو اب حاجی وہاں پر بہت الرٹ رہتا ہے، بلکہ میں کبھی سوچا تھا کہ حج کے پروگرام میں یہ بات میں پیش کروں گا، آپ قربان جائیے، کیا حج کیا چیز ہے یار، میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں کا بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی چھوٹا ہو، سب کا لباس ایک ہی لباس، کہیں کا بھی ہو اور اس کی بولی اپنے ملک میں کوئی بھی ہو لیکن وہاں بولی بھی ایک ہی ہوگی۔ کوئی تو سارے حاجی لبیک کی کہتے ہوئے نظر آئے۔ کیا شان ہے حج کی، اللہ ایک عظیم پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ امن۔ حاجی نہ تکلیف دینا چاہتا ہے اور نہ کوئی دوسرا وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے، امن۔ وہاں سے یہ پیغام اللہ عز و جل دے رہا ہے کہ میرے بندو یہاں آ کر ایک ہوئے نا، اب اپنے اپنے ملک میں جا کر کے بھی ایک ہی بن کر کے رہنا۔ یہ پیغام عظیم پیغام ہے، ذرا فلسفہ حج کو سمجھو۔ اور یہ حج کے پورے سفر کے اندر کلیدی رول حضرت ابراہیم علیہ السلام، مرکزی کردار۔ ایسا کیوں؟ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی۔ خیر میں آج اسی پر گفتگو کو ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے عشرہ ذی الحجہ میں؟ توبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، درود شریف کی کثرت، اور نیک کاموں کی کثرت آپ کو کرتے ہی رہنا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اور کوشش کریں کہ رات جتنی اللہ توفیق دے اس کی بندگی کے اندر گزاریں، جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دن کی عبادت تو اللہ کو پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی دن کی عبادت پسند ہے تو یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اس میں اللہ بہت پسند کرتا ہے جب کوئی ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ایک گناہ کی بات کی کہ مکے کا ایک گناہ
1,00,000 गुनाह के। अब यहां ये बात समझ में आई, वहां जाकर उनके जिक्र के साथ आपको अल्लाह ने शामिल यहां करके सवाब अता फरमा दिया। ऐसे ही याद रखना, इन 10 दिनों में अपने आप को गुनाह से भी बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से भी बचाओ, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने से भी अपने आप को रोको। कि जिस तरीके से नेकी का सवाब इन दिनों के अंदर ज्यादा है, ऐसे ही अल्लाह की नाराजगी इन दिनों में गुनाह करने वाले पर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए गुनाहों से बचो और नेकी की कसरत करो। कुर्बानी के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा इज्तिमा में जिंदगी रही तो मैं अर्ज करूंगा, और आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह जिक्र इलाही भी होगा, इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। आज भी इंशाअल्लाह मुख्तसर होगा इंशाअल्लाह, लेकिन आइंदा जुमा को होगा, इसलिए कि हम अशर ज़िलहिज्जा में दाखिल हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अपने फजल से सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले की। और एक खुशखबरी आपको सुना दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बुलबुल बाग़ मदीना भी इंशाअल्लाह अज़ीम 22 तारीख को हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और भी बहुत सारे तहरीक से वाबस्ता अफराद हज की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह सबको हज मबरूर की सआदत अता फरमाए और सबके हज को आसान फरमाए, और अच्छों के हज के सदक़े में अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए।